الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ دنوں میں بھی کچھ دن ایسے ہیں کہ ایک دن کی فضیلت دوسرے دن سے زیادہ ہے۔ لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کی فضیلت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے۔ مثلا انبیاء کی فضیلت باقی انسانوں سے زیادہ ہے، جمعے کی فضیلت باقی دنوں سے زیادہ ہے۔ ایسے مقامات بھی ہیں جن مقامات کی فضیلت دوسرے مقامات سے زیادہ ہے۔ بیت اللہ کی فضیلت، مسجد حرام کی فضیلت، مسجد نبوی کی فضیلت دوسرے مقامات سے زیادہ ہے۔ حجر اسود ایک پتھر ہے، لیکن اس پتھر کی فضیلت دوسرے پتھروں سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور دنیا کا نظام چلتا ہی اسی طریقے سے۔ اگر رسول ہیں، رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ صحابہ ہیں، صحابہ میں بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جو فطرت کا لازمی حصہ ہے۔ کسی کا کسی سے افضل ہونا، کسی کا مرتبہ کسی سے بلند ہونا، دنیا کا نظام چلتا ہی اسی سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر سارے لوگ امیر ہوتے یا سارے لوگ غریب ہوتے، سارے لوگ اگر غریب ہو جاتے یا سارے لوگ امیر ہو جاتے تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سارے لوگ امیر ہو جائیں تو مزدوری کون کرے گا، دیوار کون توڑے گا، کھڈا کون کھودے گا، کمپنی میں جا کے کام کون کرے گا؟ اس لیے کہ وہ تو امیر ہے، اس کو تو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر سارے لوگ غریب ہو جائیں تو مزدور کو مزدوری کون دے گا؟ اگر مزدور سارے غریب ہیں تو سارے ہی مزدوری کریں گے، پھر ان مزدوروں کو پیسے کون دے گا؟ تو یہ ایک بالکل فطرت کا عین تقاضا ہے، کسی کا کسی سے فضیلت میں زیادہ ہونا، کسی کا کسی سے فضیلت میں کم ہونا۔ اس لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ فضیلت اللہ نے دی ہے۔ بیت اللہ کو اگر فضیلت دی ہے دوسری جگہوں پر، دوسرے مقامات پر، تو اللہ نے دی ہے۔
جمعے کے دن کو اگر دوسرے دنوں پر فضیلت دی ہے تو وہ اللہ نے دی ہے. حجر اسود کو اگر دوسرے پتھروں پر فضیلت دی ہے تو وہ اللہ نے دی ہے. اب جو فضیلت دی ہے تو یہ فضیلت اسی کے ساتھ خاص ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب اس کو یہ فضیلت حاصل ہے تو اس کو کیوں حاصل نہیں ہو سکتی. بعض لوگوں کو جب کہا جاتا ہے نا کہ بھائی اس جگہ کا طواف نہیں کرو یا اس چیز کو مت چومو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں حجر اسود کو بھی تو ہم چومتے ہیں، حجر اسود کو بھی ہم چومتے ہیں، لہٰذا جب حجر اسود کو چومتے ہیں تو اس چیز کو بھی چومنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. تو اگر اس چیز کو بھی چومنا جائز ہو تو حجر اسود میں اور اس چیز میں پھر فرق کیا رہے گا؟ پھر تو کوئی فرق نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے تو فرق رکھا تھا، اس کی فضیلت بتائی تھی کہ یہ جنت سے یہ پتھر آیا ہے لہٰذا اس کو چومو. اب جب آپ اس کو بھی چوم رہے ہیں اس کو بھی چوم رہے ہیں تو حجر اسود میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ اس کو اللہ نے فضیلت دی تھی، اس کو آپ نے اپنی طرف سے فضیلت دے دی. اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، تو میں فاروق اعظم مسجد میں پڑھوں گا تو یہاں بھی 1,00,000 کے برابر ہونا چاہیے. یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی اللہ کے لیے بنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے بنی ہے، یہاں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ مسجد تو یہ بھی ہے لیکن اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، بس اللہ نے دے دی تو اس کی فضیلت زیادہ ہے. ہم کچھ بھی کر لیں یہاں نماز پڑھ کر ہم اس نماز کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ کامن سی بالکل ایسی چیز ہے جو عام فہم سی چیز ہے. یہی معاملہ ہوتا ہے ہمارے ہاں جب عورتوں اور مردوں کی بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ لا کر کھڑا کر دو، عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب دیکھیں یہ تو بالکل غیر فطری بات ہے. عورت اور مرد کی جسمانی ساخت بھی الگ ہے، عورت اور مرد کی اندرونی کیفیات نفسیات یہ بھی الگ ہیں. مرد کی ضروریات اس کی خواہشات اور عورت کی ضروریات اور خواہشات وہ بھی الگ ہیں. اور اللہ نے مرد کو مرد بنایا ہے، عورت کو عورت بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مردوں کو ہم نے عورتوں پر نگران بنایا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا ایک تسلسل ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں بعض چیزوں کو بعض لوگوں کو بعض چیزوں اور بعض لوگوں پر فضیلت دی ہے. اسی کا ایک تسلسل یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ کیوں تو یہ اللہ سے پوچھنا پڑے گا. یہ تو اللہ سے پوچھنا پڑے گا کہ کیوں دی ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ مرد کی فطرت کو بھی جانتا ہے عورت کی فطرت کو بھی جانتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ طلاق کا اختیار مرد کو دیا، عورت کو کیوں نہیں دیا؟ مرد کو دیا ہے عورت کو کیوں نہیں دیا؟ تو یہ اختیار تو اللہ نے مرد کو دیا ہے، اس لیے کہ مرد کو نگران بنایا ہے. اب عدالت میں کوئی ایک فیصلہ کرنے والا ہو، جج بیٹھا ہو، وہ فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے. ادھر دوسرا بندہ اٹھ کے کہے کہ میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، اس نے بھی LLB کیا ہوا ہے، میں نے بھی LLB کیا ہوا ہے، اس کے پاس بھی یہ ڈگری ہے، میرے پاس بھی یہ ڈگری ہے، اس کی بات قانون بنتی ہے، میری بات قانون نہیں بنتی. میرے اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ بھائی اس کو حکومت نے جج بنایا ہے، اس کو حکومت نے جج بنا دیا ہے. جب جج بنا دیا ہے اس کی بات قانون بنے گی. آپ کو حکومت نے جج نہیں بنایا، آپ کی بات قانون نہیں بن سکتی. یہ کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے، کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے، بالکل معقول بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب رکھا ہے. اور اسلام کو جو دین فطرت کہا جاتا ہے،
اس لیے اس کو دین فطرت کہا جاتا ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ چیز بہت اچھے طریقے سے سمجھائی ہے۔ ہر انسان کی اپنی کچھ حیثیات ہوتی ہیں۔ ایک ہی انسان ایک ہی وقت میں بیٹا بھی ہوتا ہے، وہی انسان اسی وقت کسی کا والد بھی ہوتا ہے، وہی انسان اسی وقت میں کسی کا شوہر بھی ہوتا ہے، وہی انسان اسی وقت میں کسی کا پڑوسی بھی ہوتا ہے، وہی انسان اسی وقت میں کسی کا چچا بھی ہوتا ہے، وہی انسان اسی وقت میں کسی کا ماموں بھی ہوتا ہے۔ آدمی ایک ہے، کہیں پر اس کا، اب اگر آپ اس کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ یہ فلاں کا والد ہے، تو جب آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو اس کا درجہ اپنے بیٹے سے بڑا ہوا ہے، اس کی فضیلت اپنے بیٹے سے زیادہ ہے، اور اسی شخص کو جب آپ اس کے والد سے کمپیئر کریں گے تو اس کا درجہ اپنے والد سے کم ہے۔ اب اگر یہ شخص یہ کہے کہ میں اپنے بیٹے سے بھی افضل ہونا چاہتا ہوں اور اپنے باپ سے بھی افضل ہونا چاہتا ہوں، میرا درجہ میرے بیٹے سے بھی بڑا ہوا ہونا چاہیے، میرا بیٹا بھی میری بات مانے گا اور میرا والد بھی میری بات مانے گا، تو یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کے تو آپ والد ہو لیکن اس کے بیٹے ہو، اس کے والد نہیں ہو، تو آپ اس کی بات مانیں گے، یہ آپ کی بات مانے گا۔ اب اگر وہ اس پر لڑنا شروع کر دے کہ میرے والد کو کیوں میرے اوپر فضیلت دی ہے، میرا تو علم اپنے والد سے زیادہ ہے، میرے پاس تو ڈگریاں اپنے والد سے زیادہ ہیں، میں تو اپنے والد سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، اپنے والد سے زیادہ سمجھدار ہوں، اور آپ کہتے ہو کہ والد کا ادب کرو، وہ کیوں میرا ادب نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے۔ آپ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی بن جاؤ، رہو گے اس کے بیٹے۔ یہی معاملہ استاد اور شاگرد کا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اپنی فیلڈ میں، اپنے شعبے میں، اپنے فن میں آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اپنے استاد کا وہ شاگرد ہی ہوتا ہے، اپنے استاد کے لیے وہ استاد نہیں بنتا۔ اپنے استاد کا اس نے ایسا ہی ادب و احترام کرنا ہے جیسا ادب ایک عام شاگرد، ایک عام طالب علم اپنے استاد کا کرتا ہے۔ اب اگر یہ کہے کہ بھائی یہ تو میرا استاد ہے لیکن اس فیلڈ میں تو میں اس سے آگے ہوں، اس شعبے میں تو میرا مرتبہ، میرا منصب اس سے بڑھ کر ہے، تو یہ کیوں میرا احترام نہیں کرتا؟ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی کفار مکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے، لولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ ان کی نظروں میں کچھ لوگ بڑے تھے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کیا اللہ کو اپنی وحی نازل کرنے کے لیے اس شخص کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ اور یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر اللہ نے اپنی وحی نازل کرنی تھی تو کسی بڑے آدمی پر کیوں وحی نازل نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے نا، یہ جواب ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں اپلائی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کی تقسیم کا اختیار اللہ نے ان کو دے دیا ہے؟ ان کی مرضی جس پہ وحی نازل کریں، ان کی مرضی جس کو رسول بنائیں، ان کی مرضی جس کا مرتبہ بلند کریں۔ اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ ہم نے تقسیم کیا ہے، یہ اختیار ہم نے کسی کو نہیں دیا کہ آپ اس کو اس سے بڑا بنا دیں، اس کو اس سے چھوٹا بنا دیں، یہ ہمارا کام ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ کوئی غریب ہوگا تو وہ جا کے مزدوری کرے گا، امیر اس کو پیسے دے دے گا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ امیر کو مزدور کی ضرورت ہوگی، وہ مزدور کو بلائے گا، اس کا کام ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ نے اس کو امیر اور میرے کو غریب کیوں بنایا، تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام چلانا ہے اس دنیا کا۔ اور امیری اور غریبی یہ کوئی معیار بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو امیر ہے وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے، جو غریب ہے وہ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ امیر ہونا یہ بھی امتحان ہے، غریب ہونا یہ بھی امتحان ہے۔
یہ قرآن سورۃ الفجر کی آیت ہے. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن. یہ دونوں چیزیں امتحان ہیں. کسی کو جب اللہ دیتا ہے تو یہ امتحان ہے کہ یہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا, آگے خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا, میری نافرمانی کرتا ہے یا میری تابعداری کرتا ہے. اور جس کو نہیں دیتا یا جس سے لیتا ہے, جس کو فقیر بناتا ہے, اس کا امتحان ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ شکوے شکایت کرتا ہے یا قناعت اور صبر کرتا ہے. دونوں امتحان میں. کسی کی اولاد کا زیادہ ہونا, کسی کے مال کا زیادہ ہونا, یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہرگز نہیں کہ اس کا مرتبہ اللہ کی نظر میں بھی زیادہ ہے. مرتبہ تو زیادہ ہوتا ہے عمل سے. عمل انسان کا کیسا ہے؟ اگر غریب آدمی اچھا عمل کرے گا اس کا مرتبہ امیر سے بڑھ کر ہے, اگر امیر آدمی اچھا عمل کرے گا اس کا مرتبہ غریب سے بڑھ کر ہے. عمل اصل مدار ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ان کے پاس ایک بھکاری آیا, کچھ مانگا اس نے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روٹی کا ٹکڑا اس کو دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور بھکاری آیا مانگنے کے لیے. جب وہ آیا اس کو حضرت عائشہ نے بٹھایا اور اس کو کہا کہ آپ بیٹھیں اور میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں, اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا. کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا, یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ یہ دونوں بھکاری تھے, دونوں بھیک مانگنے آئے تھے, ایک کو آپ نے روٹی کا ٹکڑا پکڑوا کر رخصت کر دیا, دوسرے کو آپ نے بٹھا کے کھانا کھلایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو پہلا آدمی تھا وہ شکل و شباہت سے ہی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بھکاری ہے, اور جو دوسرا آدمی تھا وہ شکل و صورت سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بھکاری نہیں ہے, یہ کوئی معزز آدمی ہے, کوئی سفید پوش آدمی ہے, لیکن ضرورت ہے, مجبوری ہے جس کی وجہ سے مانگ رہا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا, میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, انزل الناس منازلہم, ہر آدمی کو اس کے مرتبے پر رکھو, جس آدمی کی جو حیثیت ہے اس کے ساتھ اس کے مطابق سلوک کرو. یہ آدمی چونکہ معزز تھا, یہ بھکاری نہیں تھا, اس کو اگر میں روٹی کا ٹکڑا پکڑواتی یہ اس کی توہین تھی, اس لیے میں نے عزت کے ساتھ بٹھا کر اس کو یہاں کھانا کھلایا. اور وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ تھا ہی بھکاری, اس لیے میں نے اس کو روٹی کا ٹکڑا دے دیا اور وہ یہاں سے چلا گیا. اب ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر بے اعتدالی آتی ہے اس وجہ سے آتی ہے کہ ہم اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے. صحابہ نے اس فرق کو ملحوظ رکھا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, یہ وہ چیزیں جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے, اس کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے, جس کی وجہ سے ہماری معاشرت برباد ہو گئی ہے. ہر آدمی بے چین ہے, ہر آدمی ڈپریشن کا شکار ہے, ہر آدمی ٹینشن کا شکار ہے. کوئی اولاد سے پریشان ہے, کوئی والدین سے پریشان ہے, کوئی پڑوسیوں سے پریشان ہے, کوئی بیوی سے پریشان ہے, کوئی شوہر سے پریشان ہے, اس لیے کہ ان چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے, اور ظاہر حدیث میں آتا ہے عم الرجل صنو ابیہ, کہ چچا کا جو مرتبہ ہے یہ باپ کے مقام پر ہوتا ہے چچا. اور عمر میں بھی بڑے تھے, ایک تو چچا تھے حضور کے اور دوسرے عمر میں بھی بڑے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا, انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں. حضرت عباس کا جواب سنیں, یہ وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے فرق مراتب, حیثیات کے فرق کو ملحوظ رکھنا. اب اس کا سیدھا سادہ جواب یہ تھا کہ میں بڑا ہوں, اس لیے کہ میں ان کا چچا بھی ہوں, دوسرا ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں, تو میں ان سے بڑا ہوں, اور ان کی یہ بات بالکل بجا ہوتی. تو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں, یہ بڑے ہیں, حضرت عباس نے فرمایا هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ, بڑے تو یہ ہیں
البتہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں. ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو یہ ہیں البتہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں. یہ ہے وہ فرق مراتب. ان چیزوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. جب بیٹا تھوڑا سا بڑا بنتا ہے تو وہ باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں. اپنی ماں کے سامنے بیٹی گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے، وہ یہ بات بھول جاتی ہے کہ میں اس کی بیٹی ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز کا بہت لحاظ کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اسلام لانے والے آدمی ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا ہے. جب فتح مکہ ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے تشریف لائے، تو حضرت ابوبکر کے جو والد تھے ابو قحافہ، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک. اور اس وقت ان کے دل میں آیا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، تو حضرت ابوبکر اپنے والد کو لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوستی کا کتنا لحاظ کیا کہ یہ شخص میرا دوست ہے، یہ ہر وقت میرے کام آتا ہے، ہر کڑے وقت میں میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جب سارے لوگ میری تکذیب کرتے تھے یہ میری تصدیق کرتا تھا. تو جب وہ اپنے والد کو لے کر آئے، حالانکہ والد کافر ہے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ حتی آتیہ، کہ تم اس بزرگوں کو گھر میں بٹھاتے، میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یمشی ہوا الیک یا رسول اللہ احق ان تمشی الیہ، کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف چل کر آئیں یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ ان کی طرف چل کر جائیں. اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کے والد کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئے. اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مرتبے کو، مقام کو دیکھیں. امام الانبیاء جو آپ لقب دیں، لیکن چونکہ حضرت ابوبکر کے ساتھ آپ کی دوستی ایسی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے کہہ دیتے میں آ جاتا اور میں ان کو کلمہ پڑھوا دیتا. یہ اصل مسئلہ ہے جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. بیٹا اگر عالم بن جائے، بیٹا اگر کوئی ڈگری حاصل کر لے، تو اس کی نظروں میں اپنا جاہل باپ اس کو لگتا ہے کہ یہ تو جاہل ہے. یہ بات بھول جاتا ہے کہ اسی جاہل نے مجھے پڑھوایا ہے، یہ علم جو مجھے حاصل ہوا ہے اسی جاہل باپ کی برکت سے حاصل ہوا ہے، اسی جاہل ماں کی برکت سے حاصل ہوا ہے. نہ یہ جاہل باپ ہوتا نہ میں عالم بنتا، نہ یہ جاہل باپ ہوتا نہ میں یہ ڈگری حاصل کرتا. اس چیز کو ہم فراموش کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت تباہ ہو چکی ہے، ہم پریشان ہیں. تو اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ مردوں کے شانہ بشانہ آ کر کھڑے ہو جاؤ، بھائی عورتوں کی اللہ نے الگ ذمہ داری لگائی ہے، مردوں کی اللہ نے الگ ذمہ داری لگائی ہے. مرد اپنا کام کریں گے، عورتیں اپنا کام کریں گی تو دنیا کا نظام چلے گا. سارے اگر سیٹھ بن جائیں گے تب بھی مسئلہ ہوگا، سارے مزدور بن جائیں گے تب بھی مسئلہ ہوگا. ابھی کچھ دنوں پہلے احتجاج ہوا، سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں آئیں، عورتوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنا کھانا خود گرم کر لو. تو وہ کسی نے اس کے ساتھ ایک دوسری تصویر لگائی تھی، پنچر والا تھا، اس نے لکھا ہوا تھا اپنا پنچر خود لگا لو. ہم اپنا کھانا خود گرم کر لیں گے، پنچر بھی تم اپنا خود لگا لینا. کوئی تربوز والا تھا، اس نے تصویر اٹھائی ہوئی تھی کہ آ کے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ، دھوپ میں کھڑے ہو کے ذرا 3 دن تربوز بیچو، آپ کو پتہ چلے گا عورتیں مرد کے شانہ بشانہ کیسے کھڑی ہوتی ہیں. صرف اسی چیز میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے کہ بس بے پردہ ہونا ہے. اگر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے پھر پنچر بھی لگاؤ، پھر خربوزے بھی بیچو، پھر تربوز بھی بیچو، پھر مزدوری بھی کرو، پھر دیواریں بھی کھڑی کرو، پھر کھڈے بھی کھودو، پھر بلند و بالا عمارتوں پہ رنگ سازی بھی کرو، سارے کام کرو. پھر کیا مطلب عورتوں کو مردوں کے برابر کھڑے کرنے کا؟
صرف اسی چیز میں کھڑا کرنا ہے عورت کو کہ مرد پردہ نہیں کرتا تو عورت بھی پردہ نہیں کرے گی، بس عورت کو مرد کے شانہ بشانہ. بھائی عورت کو اللہ نے عورت بنایا ہے، مرد کو اللہ نے مرد بنایا ہے. ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، مرد عورت نہیں بنے گا، عورت مرد نہیں بنے گی. یہ وہ بے اعتدالی ہے. لیکن ہم چونکہ انگریزوں کے مقلد ہیں، مغرب کی پیروی کرتے ہیں، انگریزوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو جو چیز انہوں نے کہہ دی، جو کام انہوں نے کر دیا، بس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے معیار ہے، اور اسی میں ہماری دین کی بھی کامیابی ہے اور ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے. اور ظاہر ہے ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. تو اس لیے یہ اسلام کو دین فطرت اس لیے کہا جاتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے ہر چیز کو اس کے مرتبے پر رکھا ہے. جس آدمی کی جو حیثیت ہے، جس انسان کی جو حیثیت ہے، اس کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک کیا ہے. ہر آدمی کی کچھ ذمہ داریاں طے کی ہیں. اب اگر کوئی مزدوری کرنے والا ہے، کوئی مینیجر ہے مثلا، اب اس کا کام ہے ساری چیزوں کو مینیج کرے گا کمپنی میں، ادارے میں. اب وہ سیٹ سے کہے کہ بھائی یہ کام سارے آ کے خود کر لو. عورتوں کو اس چیز پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ مردوں کے سامنے اگر وہ غصہ بھی کریں تو صبر کر لو. تو عورتیں کہتی ہیں کیا سارا صبر ہم نہیں کرنا ہے، بس ہم ہی مرد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی رہیں گی؟ بھائی یہ جو آپ کا مرد ہے نا، جس کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہیں، یہ بھی جب صبح مزدوری پر جاتا ہے نا تو اپنے باس کے سامنے یہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. یہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ وہاں جا کے اپنے سیٹ کے سامنے اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. سیٹ اس کو 100 باتیں سناتا ہے، یہ پھر بھی وہاں جا کے مزدوری کر رہا ہے. تو یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ نظر نہیں آتا. عورت نے اگر اپنے شوہر کی ایک بات سن لی، اس پہ طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کو اسلام نے انصاف نہیں دیا. تو یہ جو مرد بیچارہ ذلیل ہوتا ہے سارا دن، وہ جو کبھی ایک کی سنتا ہے، کبھی دوسرے کی سنتا ہے، کبھی تیسرے کی سنتا ہے، اور سب کچھ سے فارغ ہو کر ادھر گھر میں آتا ہے تو عورت آگے سے کہے کہ میں ہی بس خاموش کھڑی رہوں گی، میں ہی ساری باتیں سنتی رہوں گی. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ بھی سارا دن باتیں سنتا رہا ہے. یہ بے اعتدالی ہے، یہ دین فطرت سے انحراف ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. جب تک ہم اسلام کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے، کبھی ہمیں دل کا چین اور سکون نصیب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں مسلمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب